الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرضين وعلى منزلة المؤمنين ورفع درجة العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وقال في مقام آخر إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال في مقام آخر إن الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا وقال في مقام آخر اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، محرم الحرام شریف کا یہ مقدس مہینہ اپنی برکتوں کو لٹا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر نواس رسول، شہید کربلا، سبط رسول اللہ جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر شہادت کے حوالے سے جگہ جگہ مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ذکر حسین منانے والے اس وقت دو طبقوں میں تقسیم ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اس ماہ محرم کو ماہ غم منایا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے اس ماہ محرم کو ماہ غم نہیں منایا، ماہ عرفان منایا۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے مقام صبر کو مقام وحشت بنا دیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے مقام صبر کو دو ہاتھوں سے سلام پیش کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے مقام تسلیم و رضا کو ان کی مجبوری سمجھا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے مقام تسلیم و رضا کو ان کا اختیاری عمل سمجھا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے مقام صبر کو بے بسی کا مقام نہیں بنایا، بلکہ مقام صبر کو اللہ تعالیٰ کا ایک امر جانا۔ اور جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام صبر کو، مقام استقامت کو، مقام تسلیم رضا کو، مقام صبر کو اختیاری امر اور اللہ تعالیٰ کے اوامر میں سے ایک امر سمجھا، انہوں نے کربلا والوں کا فیض مانگا، کربلا والوں کے فیض کا حصہ مانگا، اور انہوں نے یہ خیرات مانگی کہ یا اللہ کربلا والوں کی ہمیں خیرات نصیب فرما۔ پھر انہوں نے کربلا کو سنا نہیں بلکہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کربلا والوں کا فیض ملتا کیسے ہے اور فیضان سینوں تک منتقل کیسے ہوتا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنی بارگاہ کے اندر کچھ مقام دینے کے لیے ان مراحل سے گزارتا ہے۔ بسا اوقات بہت ساری چیزیں انسان کو نمازوں سے نہیں ملتی، تلاوت قرآن سے نہیں ملتی، کبھی کبھی یہ اعزاز خدمت خلق سے ملتا ہے، اور کبھی صبر سے ملتا ہے، کبھی تسلیم و رضا سے ملتا ہے، اور کبھی یہ مقام جو ہے شجاعت سے انسان کو نہیں ملتا بلکہ سر جھکانے سے مل جایا کرتا ہے۔ اور ان مراحل سے میرا رب گزارتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ کچھ ان کو مقام دے۔ ان کے بابا علی مشکل کشا بھی تھے، ان کے نانا حاجت روا بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ تسلیم و رضا کے ساتھ انہوں نے قبول کیا، صبر کا مرحلہ بھی طے کیا، توکل کے مرحلے کو بھی گزارا، یہ ساری چیزیں قبول کی فقط اس بارگاہ کے اندر ایک مقام پانے کے لیے۔ اور کیوں یہ سارے مراحل سے یہ اللہ والے گزرتے ہیں؟ کبھی صبر کا مرحلہ آتا ہے، کبھی توکل کا آتا ہے، کبھی تسلیم و رضا کا آتا ہے، یہ سارے مراحل سے کیوں گزرتے ہیں؟ ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ کام کرنے کے لیے حکم فرمایا، یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور کچھ ایسے بھی کام ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اب جن کا حکم دیا ہے ان میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا میرے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ امر ہے، کرنا ہے ہم۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے میرے رب نے منع فرمایا ہے، وہ کیا ہیں؟ حرام سے بچنا ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا ہے، مکروہ تنزیہی سے بچنا ہے، خلاف اولا، یہ ساری چیزیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب جن کاموں کا اللہ نے امر فرمایا، جن کاموں کا ہمیں حکم دیا، ان کاموں کو کرنے کے لیے، اس راہ کا مسافر بننے کے لیے، اس راستے کو طے کرنے کے لیے انسان پہ مشکلات بھی آ جاتی ہیں، انسان پہ کٹھن مراحل بھی آ جاتے ہیں، اور جن سے منع فرمایا یہ کام نہیں کرنے، بندہ جب اس راہ کا مسافر بنتا ہے اس راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے نہیں کرنا، اور ساری دنیا کر رہی ہے، انسان کو رکنا پڑتا ہے یہاں آ کے۔ جب وہ رکتا ہے تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اس مرحلے کو طے کرتا ہوں تو یہ رکاوٹیں ہیں، مگر بندہ اپنے رب کی رضا پہ نظر رکھتا ہے، اس کریم کی بات کو مانتا ہے، اس کا امر سمجھتا ہے، امر سمجھ کے چل پڑتا ہے، نہیں دیکھتا کہ کتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ راستہ یار کا دیا ہوا ہے، راستہ اس محبوب کا دیا ہوا ہے، میں نے طے کرنا ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں، وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ نتیجہ کیا ہوگا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس کا ہے، امر کس کا ہے۔ اب صبر، یہ پہلا مرحلہ آتا ہے صبر کا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے مفادات کو قربان کر کے، اپنی ترجیحات کو قربان کر کے اس راستے پر چل پڑتا ہے، اس راہ کا مسافر بن جاتا ہے، نہیں دیکھتا کہ اس میں میرا نفع کتنا ہے، نہیں دیکھتا کہ اس راہ میں میرا نقصان کتنا ہے، ذاتی مفادات کو قربان کر کے محض اس کریم رب کا امر سمجھ کے وہ چل پڑتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اس راہ پہ چلنے کے لیے کئی طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، اس کے راستے کے اندر کئی طرح کی مشکلات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، کئی طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں اس راستے کے اندر، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے مفادات کو قربان کر دیتا ہے، اپنے مفادات۔ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ہم اپنے رب کی رضا پہ اس وقت تک راضی ہیں جب تک ہمیں اپنی مرضی سے ملتا رہے، جب مرضی سے ملنا بند ہو جائے تو ہمارے راستے بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، انسان کو آسانی کے ساتھ رزق حلال ملتا رہے، انسان سفر طے کرتا رہتا ہے، لیکن جب آسانی کے ساتھ حلال ملنا بند ہو جائے تو وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ کئی آپ نے لوگوں کے زبانوں سے عجیب عجیب جملے سنے ہوں گے کہ یہ کہنے والا بھی مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مسجد سے چوری کوئی چیز چرا لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ
وہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ کہاں سے کھائیں، انہوں نے کھانا تو ہے، یعنی اس کو طبیعت پہ بوجھ ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ مقام صبر کیا ہے کہ انسان اپنے مفادات کو قربان کر کے اس راہ کا مسافر بنے اور اس راہ پہ چلے اپنے رب کا امر سمجھ کے، یہ نہ سمجھے کہ رکاوٹیں کتنی ہیں، اس کا نتیجہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے، میں نے ماننا ہے، میرے رب نے اس کام سے منع کیا، میں نے رکنا ہے۔ یہ مقام صبر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے امر کو سمجھ کے اپنے مفادات کو قربان کرے۔ اس کے بعد یہ مقام صبر کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے مقام توکل کا۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان کو جو کچھ ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب ملنا بند ہو جائے تو صبر کرے، ملنا بند ہو جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یار میں نے حرام کی طرف نہیں جانا، میرے رب نے منع فرمایا، وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ رکاوٹ جو ہے وہ بھی تو اسی کا امر ہے، اگر چلتے چلتے راہ کے اندر کوئی رکاوٹ آ گئی، پریشانی، یہ بھی اسی کا امر ہے، وہ مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تھوڑی پہ رک جاتا ہے، تھوڑا ملے اسی پہ اپنے آپ کو، اس طبیعت کو اسی تقاضے پہ لے آتا ہے، حرام کی طرف نہیں ڈالتا۔ یہ مقام توکل ہے، اور اللہ والوں کا تو درجہ مقام توکل میں اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور آپ کسی آدمی سے متاثر ہوئے ہوں، وہ کوئی زندگی کا واقعہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے لیے تربیتوں کے راستے کو آسان کرے، اس راستے کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان نے مجھے متاثر کیا تھا، اس کے ایک جملے نے مجھے متاثر کیا۔ فرمایا حضور وہ کون سا جملہ تھا؟ فرمایا کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ حضور زہد کس کو کہتے ہیں، زہد کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جب اس نے کہا تو میں نے کہا بیٹا زہد یہ ہے کہ انسان کو جب ملے تو وہ صبر کر لے، ملے تو وہ شکر ادا کرے اللہ کا، اور نہ ملے تو وہ صبر کر لے۔ تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کا نام سن کے آیا تھا اور تاکہ آپ سے کچھ حاصل کروں، یہ جو آپ نے زہد کی تعریف بتائی ہے، میں بلک سے چل کے آیا ہوں، یہ زہد تو بلک کے کتوں کو بھی حاصل ہے، یہ زہد تو بلک کے کتوں کو بھی حاصل ہے، اور آپ کس زہد کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے ہاں جو کتے رکھتے ہیں تو ان کو اگر مالک کچھ ڈال دے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ڈالے تو مالک کی دہلیز کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اسی دہلیز پہ پڑے رہتے ہیں۔ حضور یہ تو زہد ان کو بھی حاصل ہے، تو آپ جو اللہ کا ولی ہے، جس کو اللہ نے اپنا اتنی بڑا قرب دیا ہے، کہ جس کو اشرف المخلوق میں یہ اعزاز اور مقام دیا، اگر آپ کے ہاں بھی زہد کا یہی درجہ ہے تو میرے خیال میں جس کو اللہ نے عقل نہیں دی وہ کتا ہے، تو پھر تو یہ بھی بڑا ولی ہو گیا کہ مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ فرمایا حضور پھر آپ کے ہاں زہد کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہمارے ہاں زہد کی تعریف یہ ہے کہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، مل جائے تو وہ خرچ کر دیتے ہیں، نہ ملے تو وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے ہاں زہد کی یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے نا، مل جائے تو خرچ کر دیتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، میرا کریم اگر میرے اس دکھ میں راضی ہے تو مولا میں بھی راضی ہوں تیری رضا پر۔ فرمایا ہمارے ہاں تو توکل یہ ہے، توکل اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے تسلیم و رضا کا۔ تسلیم و رضا یہ ہے کہ انسان کو اختیارات حاصل ہوں مگر ان اختیارات کو استعمال نہ کرے، اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، جب یہ معرکہ کربلا ہو گیا تو بدلہ لینے کی خاطر کچھ بادشاہ اور اقتدار جو ہیں وہ حرکت میں آئے، اور لوگ بھاگ بھاگ کر مختلف پناہیں لے رہے تھے۔ تو اس مقام کربلا میں ایک ظالم شریک تھا، وہ بھی پناہ لینے کے لیے حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، اور آپ کے پاس 3 دن مہمان رہا۔ آپ نے بڑی اعلیٰ طریقے سے مہمان نوازی کی،
اس کو کھانا بھی کھلاتے رہے، پانی بھی پلاتے رہے اور اس کی خاطر تواضع کرتے رہے۔ اور وہ آدمی سوچتا رہا کہ شاید کہ امام زین العابدین نے، حسین بن علی نے فرمایا زین العابدین حسین بن علی نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچان نہیں سکے، اور اس وجہ سے میری خاطر تواضع کرتے۔ میں تو پیش تھا ان کے خاندان کو شہید کرنے میں، اب 3 دن کے بعد اجازت لینے کا، حضور کچھ حالات ٹھیک ہو گئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دروازے تک مہمان کو چھوڑنے کے لیے آئے اور پھر واپس پلٹنے لگے تو آدمی مڑ مڑ کے دیکھنے لگا، اور پھر مڑ کے دیکھا کہ حضرت بڑی تسلی کے ساتھ واپس جا رہا، اس کو یقین ہو گیا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو وہ آدمی پھر مڑ کے آ گیا، اس نے کہا حضور شاید کہ مجھے پہچانا نہ ہو آپ نے، میں معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کربلا کے اندر میں اپنے اقتدار کی خاطر بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا اور آپ کے خاندان کو میں شہید کرنے میں شریک تھا، مجھے معاف کر دیں۔ تو شاید میں سمجھا آپ پہچان نہیں سکے۔ فرمایا ظالم کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھا اور ایک ایک آدمی کو جانتا، اور تو کہتا ہے کہ پہچانا نہیں۔ فرمایا حضور پھر آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ میں 3 دن آپ کے پاس رہا، آپ نے تو اظہار تک کی نہیں کیا، آپ کچھ اظہار کرتے مجھے بتاتے۔ فرمایا کہ وہ ہمارا مقام تسلیم و رضا تھا، ہم رب کی تقدیر پہ راضی تھے، وہ ہمارا تسلیم و رضا تھا۔ اب جس کام پہ میرا رب راضی تھا اور ہم بھی راضی تھے، اور یہ سودا ہم نے خود اپنی مرضی سے خوشی سے طے کیا اپنے رب کے ساتھ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے ایک سودا طے کیا ہوا ہے۔ سودا کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہم تیری رضا کی خاطر ہم اپنا وقت تیرے نام پہ قربان کریں گے، ہم اپنی جانیں تیرے نام پہ قربان کریں گے، ہم اپنا مال تیرے نام پہ قربان کریں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کچھ تیرے نام پہ قربان کریں گے۔ فرمایا کہ رب نے ان سے ایک سودا کیا ہوا ہے۔ وہ سودا کیا تھا؟ کہ تمہارا مال، تمہارا وقت، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری ہر چیز کے ساتھ ہم یہ سودا طے کر رہے ہیں۔ کیا سودا؟ یا اللہ ہم سب کچھ تیرے نام پہ قربان کریں گے، تو کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ ہم نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ سودا طے کیے ہوئے تھے ہم نے تو تسلیم و رضا کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ یہ سودا رب سے کر چکے تھے۔ پھر یہاں پہ آہو بکا کیسی، یہاں پہ رونا کیسا، اور یہاں پہ یہ کہنا کیسا کہ ہمیں یہ تکلیفیں آئی ہیں۔ فرق اتنی ہے کہ مقام کرب و بلا کے اندر تم نے اپنی ریت نبھائی ہے، ہم نے اپنی ریت نبھائی ہے۔ تم ہم پہ ظلم کرتے رہے، ہم اس پہ صبر کرتے رہے، تم ہماری یہ بے بسی سمجھتے رہے لیکن ہم اس کو تسلیم و رضا سمجھتے رہے، تم اس کو مجبوری سمجھتے رہے۔ فرمایا ہم اس کو مجبوری نہیں سمجھ رہے تھے، مقام توکل سمجھ رہے تھے، مقام صبر سمجھ رہے تھے۔ فرمایا یہ اپنا اپنا سودا تھا، تم اپنا سودا کر رہے تھے، تمہارا بادشاہوں سے، حکمرانوں سے سودا تھا، اور ہمارا سودا اپنے رب کی ذات سے تھا، اور تسلیم و رضا کا سودا تھا۔ تو یہ تسلیم و رضا کا سودا یہ اپنے رب سے انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اس کو قرآن کہتا ہے من المؤمنین انفسہم باموالہم بان لہم الجنہ، یہ جنت کے بدلے یہ سودا طے کر چکے تھے۔ اس کو تسلیم و رضا، اس لیے یہ ماہ محرم کو ماہ غم نہ منایا کرو، ماہ عرفان منایا کرو۔ جو لوگ اس کو مقام صبر کو مقام وحشت بنا دیتے ہیں، مقام توکل کو مقام مجبوری بنا دیتے ہیں، اور مقام تسلیم و رضا کو مقام بے بسی بنا دیتے ہیں، وہ کربلا والوں کا فیض نہیں لے سکتے۔ کربلا والوں کا فیض ان کو ملتا ہے جو کربلا والوں کو اس درجے کو مقام تسلیم و رضا بنائیں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ میں کربلا والوں کا فیض نصیب ہے، ان کا کہ فیض کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور ملتا انہی کو ہے فیض۔ کربلا والوں کا فیض ملتا انہی کو ہے جنہوں نے
ان کے اس سودے کو سمجھا اور اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے رب سے یہ سودا کیا ہے، یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ تسلیم و رضا کے ساتھ یہ سودا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جناب جبرائیل علیہ السلام پہنچ رہے ہیں، منجلیق میں بٹھا کے آنکھ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، بالکل چند سیکنڈ ہے۔ حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ پتہ ابھی ڈال دیتے ہیں آگ کے اندر، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اما الیک فلا، ضرورت تو ہے پر تمہاری نہیں ہے، اس خلیل کی ہے، اس خلیل کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ مقام تسلیم و رضا تھا۔ قرآن نے بیان کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو کربلا والوں کا مقام عرفان سمجھیں، یہ مجبوری اور بے بسی کی تصویر نہ بنائیں ان کو، یہ ان کا اپنا طے کیا اور اب سے سودا ہے۔ اس راہ پہ چلنے کے لیے پھر رکاوٹیں تو آتی ہیں نا، اس یار سے ملنے کے لیے یہ کٹھن مریل تو آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہماری تو ترجیحات کچھ اور ہیں نا، ان کی ترجیحات کچھ اور تھی۔ ہم تو اس وقت تک حلال کے راستے پہ چلتے ہیں جب تک کوئی پریشانی نہ آئے، اس وقت تک حلال کو قبول کرتے ہیں جب تک کوئی رکاوٹ نہ آئے، جب رکاوٹ آ جائے تو ہماری سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ والوں کا یہ مقام نہیں ہوتا، وہ سمت سیدھی رکھتے ہیں، سمت سیدھی رکھتے ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں رکاوٹیں ہیں وہ یار کا سودا سمجھتے ہیں، تسلیم و رضا کا سودا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس راہ پہ چلنے کے لیے جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرما دے۔ ضرور آتی ہے رکاوٹیں، اور اپنوں کی بھی آتی ہیں، غیروں کی بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، غیروں۔ دین کا ایک انتظام یہ میرا اور آپ کا اجتماعی حق ہے، فقط میرا حق نہیں ہے۔ قیامت کے دن ثم لتسألن، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ حکم فقط جمع کی سیغ ہے، میرے لیے نہیں آپ کے لیے بھی ہے، لیکن اتنی ہے کہ جو اس راہ پہ چل رہے ہوں آپ اس کے دستے بازو بنیں، رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ بسا اوقات آ جاتی ہیں، سننا بھی پڑتی ہیں، اور انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا تو طے کیا وہ سودا نہیں ہے، یہ تو سب کا اجتماعی حق ہے، لیکن انسان تسلیم و رضا کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں سے کچھ کام جو ہے وہ سلو جا رہا ہے عمارت کا نا، تعمیرات کا، کچھ فنڈنگ کے مسائل آ گئے، قرض حسنہ کی مد میں ہم نے دوستوں سے قرض بھی لیا، اور کچھ جو ہے دوستوں نے اپنی طرف سے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ جب آسانی ہوگی تو ہم لے لیں گے۔ یہ سارے مرائل آتے ہیں، اور اس کے بعد مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ اور بھی محلے داروں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، پردے کے مسائل ہیں، مزدور روزانہ چڑھتے ہیں۔ اب یہ سامنے والی دیوار جو پردے کی ہم نے دن، ہمارے پاس اینٹوں کے پیسے نہیں ہیں، مسجد کی جو 3-4 سال اکٹھی فنڈ کرتے رہے، اس کے بعد یہ تعمیرات شروع ہوئی ہیں مسائل، لیکن کچھ ہمسایوں کو شکایت بھی ہوگی کہ پردے کے مسائل ہیں، روزانہ مزدور چڑھتے ہیں، اور سارا دن ان کا رہنا، ضرور ہم سمجھتے ہیں ان کی پریشانیوں کو، اس لیے یہ میرا اور آپ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ دین کا نظام چلانا، دین کے معاملات کو چلانا فقط میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہیں۔ اگر کچھ مسائل آ جاتے ہیں تو اس کو برداشت کیا کریں صبر و رضا کے ساتھ، اور ضرور اس صبر کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا۔ اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کبھی سلو اور کبھی جو ہے وہ تیز ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے تعاون اور معاملات سے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے ہمارے ساتھ یہ معاونت کی اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ جو دوست بھی دامے درہمے سخنے جس انداز سے کوئی وقت دے رہا ہے اور کوئی مالی تعاون ہر طرح سے خدمت کرے، اللہ تعالیٰ سب کی نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا بہترین ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن